رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مقصد اس کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارا موضوع اصلاح و فلاح کا ماہ مبارک۔ امید ہے ماہ سیام کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے میں آپ ہمہ وقت مصروف ہوں گے، تاہم حقوق العباد کے ذریعے اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کی صحیح مسلسل ہمہ وقت جاری رہنی چاہیے۔ یہی ماہ سیام کا پیغام ہے اور یہی روح ایمان ہے۔ آج بھی پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے حصے میں ہمارے موضوع کی مناسبت سے بزرگ دانا و بینا، صاحب بصارت و بصیرت، ممتاز عالم دین، خطیب و روحانی طبیب، سماجی رہنما، عزت مآب علامہ سید محمد جہاں زیب اسلم، اور ان کے ساتھ چیئرمین صحت فاؤنڈیشن، نامور معالج، سجادہ نشین آستان عالیہ شیدی لال شہید رحمۃ اللہ علیہ، جناب ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاذب گفتگو کریں گے۔ پہلے حصے میں تلاوت کلام پاک کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور میں انہیں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں، جناب قاری نعیم اللہ شاہ صاحب۔ قاری نعیم اللہ شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، عالمی شہرت یافتہ ثناخواں الحاج محمد یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص جناب محمد عمران بھٹی یوسفی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران بھٹی یوسفی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ گزشتہ سال بھی آپ تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ اپنے استاد محترم کے اس سلسلے کو، اس روحانی فیض کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، قاری نعیم اللہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وإسحاق
كبر إسماعيل وإسحاق. سبحان اللہ سبحان اللہ. إن ربي لسميع الدعاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رب اجعلني مقيم الصلاة ماشاء اللہ. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان. ولوالدي وللمؤمنين. سبحان اللہ. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. جناب محمد عمران بھٹی یوسفی، اس سے پہلے کہ میں آپ کو دعوت کلام دوں، چاہوں گا کہ اپنی کہی ہوئی نعت کے 3 یا 4 اشعار تحت اللفظ میں بسم اللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. مطلب دیکھیے گا کہ ہر تخیل کو عرفان کر دیں گے وہ، ہر تخیل کو عرفان کر دیں گے وہ، اس طرح مجھ کو سلطان کر دیں گے وہ، اس طرح مجھ کو سلطان کر دیں گے وہ، اور میری بخشش کا ایسا بنے گا سبب، میری بخشش کا ایسا بنے گا سبب ہے یقین مجھ پہ احسان کر دیں گے وہ. سبحان اللہ. اور تو سیدی ہوا کیا تجھے فکر ہے، تو سیدی ہوا کیا تجھے فکر ہے، تیری بخشش کا سامان کر دیں گے وہ. سبحان اللہ. تیری بخشش کا سامان کر دیں گے وہ. اور مقطع دیکھیے گا کہ روز محشر کی کوثر تجھے فکر کیا، روز محشر کی کوثر تجھے فکر کیا، تیری مشکل کو آسان کر دیں گے انشاءاللہ. بے شک. تیری سبحان مشکل اللہ. کو
کیا بات، آسان کر دیں گے۔ اللہ قبول فرمائے، آمین۔ تاجدار مدینہ قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں گلہا عقیدت پیش کی سعادت جناب محمد عمران بھٹی یوسفی کے نام اعمال میں رقم ہوا جاتی ہے۔ جی عمران بھائی۔ یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پر قیام ایسا، لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پا حادثوں کو پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پا حادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ تین شعر میں نے پیش کیے، تو چوتھا شعر جی میرے استاد محترم فرماتے تھے کہ شاعر نے لکھا اپنے لیے، لیکن میں سمجھا کہ میرے لیے لکھا، تو میں بھی یہی سمجھا کہ میرے لیے لکھا۔ چوتھا شعر حضور کے عاشق کے لیے، پانچواں شعر پنجتن پاک کی بارگاہ میں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی بھی کام ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی بھی کام ایسا، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، جو نوک نیزہ پہ بھی یہ بولے۔ پانچواں شعر جس میں کوئی نہ کوئی پہلو حضور کی آل سے متعلق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، جو نوک نیزہ پہ بھی یہ بولے، کہ سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیام ایسا، سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیام ایسا، سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیام ایسا،
بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. عاشق مصطفیٰ کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلال تجھ پر نثار جاؤں خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا. نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا. اور آخری شعر وقت سے قبل آخری شعر کہ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا. نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا. میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جس کا خلق عظیم قرآن. خالد محمد خالد جی کراچی کے شاعر کہتے ہیں میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جس کا خلق عظیم قرآن ہے. روشنی جس کی دو جہاں میں زمانے میں آیا ماہ تمام ایسا ہے. روشنی جس کی دو جہاں میں زمانے میں آیا ماہ تمام ایسا. یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا. جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اپنے استاد محترم کی یادیں تازہ کی. اللہ عز و جل ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو بھی دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے. جناب قاری نعیم اللہ شاہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. جناب محمد عمران بھٹی یوسفی آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا چار سو ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا. تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ اصلاح و فلاح کا ماہ مبارک کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کا موضوع اصلاح اور فلاح کا ماہ مبارک، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ممتاز عالم دین، خطیب و روحانی طبیب، بزرگ دانا و بینا، صاحب بصارت و بصیرت، کالم نگار و سماجی رہنما حضرت علامہ سید محمد جہاں زیب اسلم اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں ان کا نام نہ لوں تب بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. سید جہاں زیب اسلم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے. گزشتہ سال بھی آپ کی زیارت ہوئی اور ایک بار پھر آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے. اور ہمارے دوسرے معزز مہمان چیئرمین صحت فاؤنڈیشن، نامور معالج، فیملی فزیشین، ریلوے ہاسپٹل خانیوال، اور آپ مکس نیوز اور روزنامہ بدلتا زمانہ کے زیر اہتمام جو فری میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں اس میں بھی بڑی تندہی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. مریضوں کو دیکھتے ہیں، مفت ادویات فراہم کی جاتی ہیں، علاج ہوتا ہے، اور علاوہ ازیں
آپ سجادہ نشین ہیں آستان عالیہ حضرت شیدی لال شہید رحمۃ اللہ علیہ کے۔ میری مراد جناب ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاذب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور یہاں ناظرین یہ بات بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاذب جو ہیں وہ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، تاہم یہ موقع نہیں ہے، لیکن کسی پروگرام میں انشاءاللہ ان سے شاعری بھی ضرور سنیں گے۔ شاہ صاحب آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اصلاح کا عمل اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے، تاہم ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں اور غیبت ہمارے روزمرہ کے معمول کا حصہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ صاحب بصارت و بصیرت ہیں، تو ذرا اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال اس ماہ مقدس کے حوالے سے بھی اور ہمارے اس معاشرے کی بنیادی خامی کے حوالے سے بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام جب آغاز کرتا ہے اپنی گفتگو کا، تو ابتدا میں ہی سب سے پہلے انسان کو یہ کہتا ہے کہ تو اپنی نفی کر دے، واہ، اور اللہ کی ذات پہ یقین کامل رکھ کے اور اب اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں آ جا۔ بے شک۔ اور یہ کہ ابتدا کا جو جملہ ہے وہ ہے لا ریب فی، واہ، اس کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ضد ہیں، ایمان ہو، ایمان کامل ہو، اور بغیر دیکھے ہو۔ واہ واہ واہ۔ اسی لیے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس نیند والی زندگی سے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ یہ جو لوگ اس دنیا میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ کھلے گی جب ان کی موت کا وقت آئے گا، وہاں جا کے کہ اب ہم بیدار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وقت گزر چکا وہ ہو۔ وقت گزر چکا ہوگا۔ اس جملے میں آپ یہ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے نا، غیبت کے حوالے سے بھی اور اصلاح نفس کے حوالے سے بھی، کہ مولا علی یہی فرما رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو غرور اور تکبر کا آ گئی ہے نا چادر، اس نے ہمیں آخرت کے معاملات سے اوجھل کر دیا۔ تو قرآن نے جو پہلی بات یہ کی ہے نا، اس کے بعد یہ کہ اللہ پر غیر متزلزل یقین ہو، اور ابلیس سے ہی آغاز کیا ہے۔ پہلی تنقید اس کی تھی آدم علیہ السلام پہ، اپنے آپ کو بہتر جانا تھا۔ یہ جو ماہ مقدس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو عمومی طور پہ نہیں پڑھنا، اس کی روح کے ساتھ پڑھنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اس کے اوپر تو نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ واہ۔ پھر آپ کو کوئی ایسی دنیا میں کتاب نہیں ملے گی کہ جس کا استاد پڑھانے والا اس کتاب کے ساتھ زندہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے آپ کے تصور میں آ جائے گا۔ اب ہم نے نہ تو اللہ کو دیکھا ہے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن دونوں کے لیے غیر متزلزل ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں اشارہ دیتا ہے۔ آپ کسی گلی میں جائیں تو باہر سائن بورڈ پہ ایک تیر کا نشان ہوتا ہے یا ایک ہاتھ کا نشان ہوتا ہے، جس جگہ آپ نے جانا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ اس طرف ہے۔ واہ واہ واہ۔ قرآن نے جب پوری زندگی کا آپ کے سامنے ایک ماڈل رکھا ہے کہ ایسی زندگی گزارنی ہے، اپنی نفی کرنی ہے، دوسرے کو فوقیت دینی ہے۔ اچھا، اب اس کو حاصل کہاں سے کریں؟ تو اب اللہ نے اشارہ دے دیا، جاؤ گا، اب تو پہنچ، فاستغفر اللہ واہ واہ۔ واستغفر الرسول۔ جب تو اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھنا چاہے تو پھر حضور کے پاس آ جا۔ واہ واہ واہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کہیں بھی غرور اور تکبر کا شائبہ تک نہیں ملتا۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم جب دوسری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں نا، تمام مذاہب کی اگر آپ سٹڈی کریں تو ہر مذہب میں بنیادی طور پہ آپ کو یہی چیز ملے گی کہ اپنی آپ کو آپ نے ظاہر نہیں کرنا،
اور دوسرے کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کا پہلا اصول کیا ہے؟ بندگی اللہ کی، واہ، فرما برداری رسول کی، سبحان اور اللہ، خدمت اللہ کے بندوں کی۔ واہ 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 واہ، جب اللہ کے بندوں کی خدمت آپ کریں گے تو آٹومیٹک آپ یہ غیبت سے اور انا پرستی سے ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں گے۔ واہ واہ واہ، یہ ہمارا بنیادی اصول ہے، واہ واہ، اس کے تحت زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ بالکل ابھی جناب سید جہاں زیب اسلم صاحب نے اس بات پر اختتام کیا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک آستانے سے وابستہ ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، مختلف پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں جو ہمارا آستانوں کا تصور ہے، اس میں جو تزکیہ نفس ہے، اس میں آپ اپنے مریدین کو کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا تلقین کرتے ہیں، کس طرح جو ہے اس محور اور مرکز سے وہ نکل سکتے ہیں جس میں وہ پھنس گئے ہیں دنیا داری کے لیے؟ جی بالکل، پہلا کہ جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دوسروں کی خدمت کے لیے، دوسروں کے ان کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری، اور پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت، جو کہ ہم سب کا اس زندگی کا موٹو بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو پہلے بھی تمام کتب، پہلے بھی ہمارا جو تمام انبیاء کے اوپر بھی ایمان ہے، پہلے بھی جو دیگر مذاہب ہیں، سب کے اندر میسج یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ ہم اس ٹائم بھی اگر آپ کہیں سڑک کے اوپر اپنے دھیان میں جا رہے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی شخص یا بوڑھی خاتون یا بوڑھا شخص کھڑا ہے جو اس اسنا میں کہ میرے کوئی ہیلپ کرائے اور میرا سڑک پار کرائے، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ چاہے کسی دنیا کے خیال میں جا رہے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پھر سڑک پار کرواتے ہیں، اور وہ جو ایک آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے اس ہاتھ پکڑنے سے، اس کام سے جو آپ نے اللہ کا حکم بجا لائے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا، آپ چاہے جہاں مرضی دنیا میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں جو سکون ہے وہ آپ کا زندگی کا نصب العین ہے، جو ہم سکون ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم راحت ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جائیں، لیکن اس کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ صرف خدمت خلق ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب سید محمد جہاں زیب اسلم صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اب اصلاح اور فلاح، اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو آپ اسے کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا اس بارے میں اپنے تجربات کی روشنی میں آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، اس میں آپ کی روزمرہ جو زندگی آپ گزر رہی ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی سنجیدہ ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، تو آپ ہر چیز کو اس کی گہرائی میں جا کے چیک کرتے ہیں۔ آپ ایک اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار پڑھنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے اخبار کو پڑھیں، اور جس اخبار کی صحافت پہ، خبروں پہ آپ کو یقین ہوتا ہے، آپ وہ اخبار اپنے لیے اپنے گھر میں سلیکٹ کرتے ہیں، ابھی یہی اخبار آئے گا۔ واہ واہ۔ اچھا، اور اگر کوئی دوسرا اخبار آ جائے آپ کے مزاج کے خلاف، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ نا اخبار ٹھیک نہیں ہے۔ واہ، کیا اچھی مثال دی آپ نے۔ آپ دوسرے کو فوراً کہتے ہیں بھائی مجھے وہی اخبار ہے۔ کچھ نوائے وقت، حالانکہ وہ بھی اخبار ہے، نوائے وقت پڑھنے والا جنگ نہیں پڑھتا۔ بالکل ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک۔ جنگ پڑھنے والا نوائے وقت۔ اچھا، بہت سارے کالم ہوتے ہیں جن کے لیے اخبار پڑھا جاتا ہے، خبروں کے لیے نہیں پڑھا جاتا، کالم کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو بعض اخبار اس لیے چلتے ہیں کہ ان کا کالم نگار جو ہے نا وہ بڑا پاپولر ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ جتنا ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس بندے کے اوپر، آپ اس بندے کی بات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ اس کو اپنا راہبر اور رہنما سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ واہ واہ۔ پھر آپ اس کے مضامین کو پڑھتے ہیں، بعض اوقات رو دیتے ہیں۔ یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال کی ہے دنیا کے حوالے سے۔ اب آپ، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا ہے، ہر کتاب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری کتاب ہے، پھر اگلے ایڈیشن میں ترمیم کے ساتھ، اس میں اضافے کے ساتھ اسے بھیج دیا۔ جب قرآن پاک کا نزول فرمایا تو میرے رب نے فرمایا اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پتھر ریزہ ریزہ ہوتا۔ خشیت الہی سے ہم نے کبھی غور کیا
کہ جتنے انداز سے جتنی گہرائی سے ہم نے اخبار پڑھا تھا کیا اسی گہرائی سے ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا مثال دی ہے آپ نے، واہ ٹھیک ہے نا جی؟ واہ واہ واہ۔ یعنی اگر اخبار ہماری زندگی میں انقلاب لے کے آ رہا ہے تو قرآن تو ہماری زندگی میں بالکل انقلاب لے کر آئے، واہ 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 واہ۔ لیکن ہم نے ایک فیشن کی طرح قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ہے ہمارا بنیادی طور پہ اصلاح، کہ ہم جب اپنی اصلاح کریں گے نا، اور قرآن نے آپ کو انفرادی اصلاح کی دعوت دی ہے، واہ واہ، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام سے بھی فرمایا کہ آپ کے ذمے ہے دوسرے تک پہنچانا، واہ 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 واہ، آپ اس کے اوپر اس طرح کے نگران نہیں ہے کہ آپ اس کو بائی فورس کوئی بات سمجھا سکیں، واہ واہ، آپ نے اللہ کا پیغام دیا ہے، وہ اصلاح کرے گا اپنی، ٹھیک ہے، گن پوائنٹ پر نہیں ہوگا، گن پوائنٹ پر نہیں کرے گا، کسی بھی مذہب میں ایسا واہ نہیں۔ واہ، یہ ہم نے اپنے آگے نا، اب ہم نے اپنے مسالک کو اپنے بادشاہی سسٹم میں لے آئے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ بس دوسرے کو ہم موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ اگر اس اصلاح اسی طرح ممکن ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نا تو دوسرے کی بھی بات کو سنیں تاکہ معاملے میں اصلاح پیدا ہو، میانہ روی، اعتدال، ٹھیک ہو اب گیا۔ اس میں ایک چیز جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ پتھر خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اگر پتھر پہ نازل ہو تو پتھر سمجھتا ہے اللہ کے کلام کو، اللہ اللہ، اپنے خشیت الہی، واہ 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 واہ، اس کا ریزہ ریزہ ہونا، واہ واہ واہ، وہ سمجھ رہا ہے، وہ اس پر سمجھ اثر رہا ہے، انداز ہو رہا ہے، اللہ کے کلام اس پتھر پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور انسان پر نہیں ہو رہا۔ اب یہی بات ہے اللہ، کہ جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے نا، اپنا ماحول بنائیں، اپنا موڈ بنائیں، پھر قرآن پاک کو اس محبت اور پیار کے ساتھ دیکھیں جس محبت اور پیار سے رب نے ہم سے گفتگو کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں آپ کو ایک جگہ آیت ملے گی یا ایھا الناس، ساری دنیا سے، اے ساری کائنات کے انسان، واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، وہاں اللہ فرماتا ہے عبادت کرو اپنے اللہ کی۔ اب یہاں پتہ چلا کہ عبادت الہی کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت، ٹھیک ہو گیا جی؟ واہ واہ، جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں ایک انسان ہوں اور میں نے اپنے اللہ کا کلام، وہ کیا تھا کہ اصحاب کرام نماز میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو لرز جاتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ وہی ابھی نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر، گویا یہ اللہ امامت اکبر، تھی اللہ اکبر، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا انداز تھا۔ جب ہم اس طرح قرآن پاک کو پڑھیں گے یہ سمجھ کر کہ اس قرآن نے میری اصلاح کے لیے مجھے حکم دیا ہے، نہ کہ آپ کی اصلاح کے لیے۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین، آپ نے بزرگ دانا و بینا کی گفتگو سنی، کیسی خوبصورت باتیں ہیں، خوبصورت باتیں ہیں، دلوں میں اتر جانے والی ہیں۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ انسان کے اندر تبدیلی لاتی ہے، اور اگر ان باتوں پر غور کیا جائے تو انسان اپنی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو دوبارہ کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین، جناب ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاذب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا تعلق ایک خانقاہی سلسلے خانقاہی نظام سے ہے، تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو اصلاح اور فلاح کا ماہ مبارک ہے، کیا اصلاح اور فلاح صرف اس ماہ مکرم تک محدود ہے یا ہماری ساری زندگی پر محیط ہے؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ماہ مبارک ماہ رمضان ہماری جو تربیت کرتا ہے، وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو کام اس ماہ رمضان میں کرتے ہیں وہ ہم نے پھر رمضان المبارک کے بعد چھوڑ دینے ہیں۔ یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہوتا ہے، چاہے نمازوں کے حوالے سے ہے، چاہے اپنے کام کے حوالے سے ہے، چاہے اپنی نیگیٹو پوائنٹس کو اسیس کرنا، اپنے پازیٹیو پوائنٹس کو اسیس کرنا، پھر ان کو چھوڑنا، یہ ہمارا اس مہینے میں تربیت ہوتی ہے۔ پھر ہمارے نفس کی تربیت ہے،
پھر ہمارے عمل کی تربیت ہے کہ ہم کس طرح اپنے نفس کو قابو کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو ہم قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم انہی کے اوپر چلیں گے، اور یہ آستانے بھی اللہ کے نیک بزرگوں کے اسی طرح ہی آباد ہیں، جو ہمیں تربیت بھی دیتے ہیں، جو ہمیں فلاح کا بھی بتاتے ہیں، جو ہمیں اصلاح کا بھی بتاتے ہیں، اور پھر یہی تربیت آگے چل کر پورے سال کے اوپر محیط ہوتی ہے۔ یعنی کہ باقی جو 11 مہینے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یا ہم نے جو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، صرف اسی مہینے میں کرنی ہے، بلکہ یہ ہمارے تجربات، یہ ہماری پریکٹس، یہ ہمارے لوگوں کو آگے کے لیے اچھے کاموں کے لیے بلانا، لوگوں کو آگے نصیحتیں کرنا، ان کو وظائف بتانا، یہ صرف اسی مہینے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو منور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو آباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ذہن و دل کو روشن رکھتا ہے، اور یہ روشنی پھر پورے سال پھیلتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، یہ نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے دروازے بند کر لیں، تو پھر ہر چیز، ہمارے سوچ، ہمارا ذہن بند ہو جاتا ہے۔ بجا فرمایا۔ ناظرین، صوفی باصفا ممتاز عالم دین اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں، اور میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جو تصور ہے، اور وہ جو پکار 5 ٹائم ہم تک پہنچ رہی ہے، تو اس میں جو پوشیدہ ایک راز ہے، ذرا اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ اس میں 2 چیزیں کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں آپ کو اپنی قربانی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر یہ اس کی مثال میں آپ کی صحافت سے ہی دوں، آپ نے یہ اسٹوڈیو بنایا ہے، آپ بے شمار لوگوں کو دنیا کے سامنے لے آتے، خود پوشیدہ رہتے ہیں۔ واہ واہ، ابھی آپ ہمارا تعارف کروا رہے ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپ کے اس وساطت سے دنیا جو ہے وہ اس چینل پہ مختلف آنے والے لوگوں کو دیکھے گی، ان کا تعارف ہوگا۔ یہ جو اذان ہے، اس میں جو 2 آوازیں آتی ہیں، اللہ پکارتا ہے، یہ اللہ کی پکار ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو کہا کہ اس طرح آواز دو، اذان دو۔ اصلاح ہے آپ کے اپنی نفس کی، اپنے آپ کی۔ فلاح یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے کام آئے۔ واہ واہ، اصلاحی ادارے آپ کے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے۔ واہ واہ واہ۔ تو پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر آپ دوسرے کے کام آئیں۔ واہ، اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ دوسرے کے کام آ سکیں۔ تو پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ۔ اب اس کا جب یہ تصور ہے نا، تو ہمارے جو عربی کنٹریز ہیں، حرم میں، مدینہ میں، اور شارجہ میں، دبئی میں، جو ہمارے عرب ممالک ہیں، وہاں پر جو نماز اور اذان کا تصور ہے نا، وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ ہمارے ہاں 1 بجے بھی ہو گیا، 1:30 بجے بھی ہو گیا، 2 بجے بھی ہو گیا۔ اس میں ہم سہولت ڈھونڈتے ہیں اپنی، کہ ہم اپنی نماز فلاں جگہ اپنے ٹائم کے مطابق کریں۔ یہ نماز کا تصور نہیں۔ واہ 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 واہ۔ نماز کا تصور یہ ہے کہ اذان آ گئی، اب آپ اپنے تمام کام کو وہیں سٹاپ کر دیں، جو جہاں ہے اسے وہیں چھوڑ دیں۔ واہ، اور مسجد کی طرف مسجد کی طرف چلے جائیں، نماز پڑھیں۔ واہ واہ۔ اس نماز کا جو پہلا اصول ہے، جب جو چیزیں آپ اللہ کے کلام سے نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جو ابتدا آپ نے گفتگو سے یہاں سے شروع کیا تھا، اپنے اندر کی صفائی کرتے ہیں۔ عبادت کرنے کے لیے آپ جائیں نا، اور اگر آپ کے ذہن میں غرور اور تکبر والی بات آ جائے تو آپ کی عبادت آگ میں چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ واہ۔ پھر آپ کہتے ہیں انعمت علیہم۔ اب یہ لفظ استعمال کر کے آپ نے جو پہلے بات کی تھی نا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا تیری عبادت کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں غرور آ جائے کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں آپ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، گویا یہ تیری عبادت تیری مدد سے ہے۔
واہ 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 اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہ عبادت نہ واہ کر سکتے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے، واہ واہ واہ. ٹھیک ہو گیا. اب جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو ایک اور جملہ بھی کہتے ہیں اپنے رب سے، انعمت علیہم. واہ واہ واہ. یہ جو انعام یافتگان لوگ ہیں، جب آپ ان کے سسٹم تلاش کرتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ فلاح کیسے کرتے تھے. آہا آہا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوب. پھر آپ اس کے فلاح کے راستے. ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے 12 بجے یا 1 بجے ہوں جب ان کو فون کیا جاتا ہے، ان کا فون آن ہوتا ہے، ہوں ڈاکٹر صاحب فلاں مریض ہے، یہ پریشانی ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں فوراً بھیج دیں. واہ 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 جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو رات کی فیس نہیں ہوتی. واہ 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 واہ، کیا اچھی بات کی آپ نے. اور اس مریض کو اپنے ساتھ اس طرح محبت اور پیار کے ساتھ اسے بٹھا کے اور مطلب اس کو رخصت کرتے ہیں. تو جب وہ بندہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے نا جی، تو اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور اس کا فلاح بھی ہو جاتی ہے. اس کو واہ 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 واہ، اصلاح سکون یہ کہ محسوس وہ کرتا ہے. وہاں سے جاتا ہے نا تو وہ ایک سبق لے کے جاتا ہے کہ واہ اتنا بڑا ڈاکٹر تھا، مجھ سے اتنی محبت کی ہے. تو اس کے ساتھ جب وہ آگے جائے گا تو ان سے کے رویے کو، ان کے کردار کو وہ لوگوں میں آگے جا کے گفتگو کر کے بتائے گا تو گویا یہ اصلاح بھی ہوگی اور پھر لوگوں کی فلاح بھی ہوگی. واہ واہ واہ، یہ ہماری پوری نماز کا تصور ہے کہ اپنی اصلاح بھی کریں اور لوگوں کے ساتھ اس کا فلاح کے ماشاء ساتھ اللہ ان کے ماشاء کام. اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ڈاکٹر سید عبدالسمیع جازف صاحب، اصلاح اور فلاح کا ماہ مبارک، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاجر حضرات جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس ماہ مبارک میں، جی اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کا تعلق چونکہ ادویات کے شعبے سے بھی ہے، جعلی ادویات کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یعنی بحیثیت مسلمان ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنی آخرت اور عاقبت کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. ہم حج بھی کر رہے ہیں، رکوع سجود بھی کر رہے ہیں، دیگیں پکا کے بھی تقسیم کر رہے ہیں. پھر آخر یہ جو ہماری دو عملی ہے یہ پھر کیسے ہماری بخشش کا باعث بنے گی؟ کیسے نہیں ہم راہ راست پر آتے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اس چیز سے نکال کر راہ راست کی طرف لے آئے؟ بہت صحیح. آپ نے عکاسی کی اس ماہ میں جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے اور جو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اور لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز ہے اور یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ علیحدہ ہے. حالانکہ نماز اور کاروبار دونوں ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پر جب اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، جب وہاں اللہ تعالیٰ کی ہم اطاعت بھی کر رہے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر ہم اپنی پالیسیز چینج کر لیتے ہیں تو ایسی نمازوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. جیسا کہ پہلے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم تاجر ہیں، ہم نے صحیح طور کے اوپر اس کے پرائس سیٹ کرنے ہیں، ہم نے صحیح طور کے اوپر تولنا ہے، ہم نے صحیح چیز کو کس طرح کرنا ہے، اور جو اگر خراب چیز ہے ہم نے گاہک کو بتانا ہے. اگر ہم ٹیچر ہیں، استاد ہیں، ہم اپنا کام کس طرح کر رہے ہیں. اگر ہم ڈاکٹر ہیں، ہم اپنے شعبے میں کس طرح کر رہے ہیں. یعنی ہم جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، استاد ہیں، تاجر ہیں، ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جہاں پر ہم اپنی اصلاح کر کے آگے چلیں گے تو پھر اس ماہ مبارک کا مزہ بھی ہے، اس عبادت کا مزہ بھی ہے، اور پھر آگے لوگوں کی فلاح کا بھی مزہ آتا ہے. شاہ صاحب، اصلاح اور فلاح کے حوالے سے والدین، علماء، خطبہ، اساتذہ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کالم نگار بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے کالمز پڑھے جاتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. آپ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو جتنے میں نے نام لیے ان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ اسے کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گفتگو میں نے سنی تھی ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کی. انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں اور آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے بزنس کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ دین کا صحیح کام کر رہے ہیں. واہ. اگر آپ بزنس مین ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کا بزنس بڑھ رہا ہے، فکر کریں آپ دین کے معاملے میں کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں. اللہ اکبر.
میرے تو یہ ذہن پہ ڈاکٹر اشرار احمد صاحب کے الفاظ نقش ہیں. کیا بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا ہے، اور بزنس کرنے کے بعد جب آپ پر نبوت کی ذمہ داری آ گئی ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مالی کیفیت ہے، مالی معاملات ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا 4 5 دن گزر جاتے تھے فاقے سے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارے ہاں یہ میرا میسج سمجھ لیں بج سمیت، ہمارے ہاں یہ ابھی اس سے پہلے بھی جو ذکر کیا ہے آپ نے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، ہمارے تاجروں کا ماحول، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے والد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جب کوئی شخص 5 6 لاکھ روپے لے کر دین کی تقریر گفتگو کرے گا، اور جب کوئی باپ اس لیے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے گا کہ یہ پیسہ کمائے، پروفیشنلزم، اور کوئی استاد اپنے بچے کو اس لیے قرآن پڑھائے گا کہ یہ ختم شریف پڑھ لے اور ان کے پیسے اکٹھے کر کے لے آئے، تو آپ یقین کریں آپ مسلمان نہیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ مسلمان اس وقت ہوں گے جب آپ کے دل میں یہ پیدا ہو جائے گی بات کہ میں نے جو کمانا ہے وہ میں نے اللہ کی مخلوق پہ لگانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تجوریاں بھرنے کا یہ عمل استاد میں ہوگا، واہ، ماں واہ. باپ میں ہوگا. اگر ماں باپ آج یقین کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ کہنا چاہیے، اے اللہ میرے ماں باپ نے اگر مجھے کوئی لقمہ حلال کا نہیں کھلایا، میری تربیت میں کوئی کسر چھوڑی ہے، اللہ تو اسے بخش دے. اللہ اکبر، بڑی بات کی آپ نے. واہ واہ واہ. اپنے اساتذہ کے لیے یہ دعا کریں. واہ واہ. اور آج کا انسان یہ سوچ لے کہ جو چیز ہے نا، ہمارے پاس تمام چیزیں پروفیشنل ہیں. آپ پولیس آفیسر بن جاتے ہیں، ماں باپ بناتے ہیں ہمیں، ہماری تربیت کے سارے عوامل وہ صرف دنیا داری کے لیے ہے. اور جو قرآن پاک نے ہمیں کہا ہے نا، یہی ایک لفظ استاد کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، اور ہمارے پروفیسر صاحبان کے لیے بھی ہے، کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ کیا تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو روز رضا پر ایمان نہیں لاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ ایسا شخص ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ اکبر. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں یہی سبق دے رہا ہے. آج ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ کا معیار لباس پر ہے، اس کی گاڑی پر ہے، اس کے بنگلے پر. صحیح فرمایا آپ نے. کروفر پر ہے بھائی، اس کا کروفر کتنا ہے. واہ واہ. جب ہم اپنی تربیت سے جب ہم نے یہ چیزیں نکال دی ہیں تو آج ہمارا یہ معاشرہ میدان جنگ بنا ہوا ہے. صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں آپ نے. بنیادی بات کی ہے. ناظرین دیکھیں، ہر شخص کا اپنا ایک تجربہ ہے، اور میں یقین کریں کہ پچھلے سال بھی علامہ سید جہاں سے بستر صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے گفتگو کی، اور آج پھر اس پروگرام میں آپ تشریف لائے، کہ یقیناً ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ آپ کی گفتگو میں جو ایک تجربہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک کسک ہے کہ بھی معاشرے میں کس طرح تبدیلی لائی جائے. وہ جو ظاہری چیزیں ہیں جن سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، جو بظاہر ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، لیکن ہم انہی کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، اصل کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. تو یہی پیغام ہے سید جہاں اسلم صاحب کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آپ ماشاء اللہ مکس نیوز اور روزانہ بدلتا زمانہ کے زیر اہتمام جو فری میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں، آپ اس میں ماشاء اللہ مریضوں کی خدمت کرتے ہیں، چیک اپ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اور بہت کچھ آپ کے طرف سے جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی معاشرے میں ہر فرد کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے؟ جی بالکل، جو بھی جہاں پر ہے وہ بالکل کر سکتا ہے. چاہے آپ دکاندار ہیں، آپ اپنے جو بھی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق جو بھی آپ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں بالکل کر سکتے ہیں. چاہے ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس کوئی بھی آتا ہے، آپ وہ کلینک کے بیٹھے ہیں، کوئی سفید پوش بھی آ سکتا ہے، کوئی غریب بھی آ سکتا ہے، وہ خود بھی چیک کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو اتنا افورڈنگ نہیں کہ میں اس کو ٹیسٹ کروا سکوں یا مزید اس کے انویسٹیگیشن کر سکوں. وہ پھر اپنا فلاح اب کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ آگے اس کو ریفر بھی کر رہے ہیں اور فری آف کاسٹ بھی کر رہے ہیں، اور اگلے اپنے دوست کو میسج بھی دیتے ہیں کہ یہ غریب سفید پوش آ رہا ہے اور آپ نے اس کا فری کرنا ہے. یعنی یہاں سے فلاح ہوئی. اگر جو ٹیچر ہے
اگر وہ اپنے اساتذہ کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح کرتا ہے وہ بھی ایک فلاح ہے۔ اگر ایک وکیل ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ ایک بندہ تو سچ ہے، سچ کے اوپر ہے، حق کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ آگے اس کو پرسو کر سکے، جب وہ وہاں پر آتا ہے وہ فلاح کے ساتھ چلتا ہے۔ جب ایک عالم دین ہے وہ بغیر کسی لالچ کے آتا ہے تو وہ فلاح کے اوپر چلتا ہے۔ جب اپنے آستانے جو بزرگ ہیں وہ چلتے ہیں، اپنے مریدین کو آگے لے کر چلتے ہیں، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے لے کر چلتے ہیں، تو پھر وہاں پر فلاح ہے۔ یعنی جہاں آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اصلاح ہوتی ہے آپ کی، اور پھر آگے فلاح شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا مسجد الفاظ میں دے رہا ہوں میں اذاں، مسجد الفاظ میں دے رہا ہوں میں اذاں، میرا فن، میرا ہنر، میرا ادب تیرے لیے۔ واہ، جناب عزت مآب علامہ سید محمد جہانزیب اسلم صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے۔ آپ نے خوبصورت گفتگو کی۔ اللہ عز و جل آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے۔ آمین۔ جناب ڈاکٹر سید عبدالسمیع جاذب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ عموماً ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے رہتے ہیں، صحت اور اس کے علاوہ جو روحانی معاملات ہیں اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان